الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور حسن اخلاق اور حسن سلوک کا تذکرہ قرآن کے اندر ایک لفظوں میں جامع الفاظ میں بیان فرمایا، جس کا کچھ حصہ پچھلے جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور اس کی دوسری کڑی اور دوسری چیزیں جو آج آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مزاج اور نووارد کے مزاج کے مطابق باتیں اور گفتگو فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ جس درجے کا انسان ہو، جس درجے کے صحابی رسول ہوں، جس درجے کے وہ عوام سے تعلق رکھنے والے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق مراتب کے ساتھ اور ان کے مزاج کی رعایت فرماتے ہوئے آپ گفتگو فرماتے تھے اور نقیر فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے اور ہدایت فرماتے تھے. ایک صحابی جن کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ درجہ کے صحابی اور عالم صحابی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ علماء کی قیادت کل میدان حشر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے. اس درجے کے صحابی، تو ان کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ کسان تھے، چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، کھیت جوتتے تھے اور جو صنعت و حرفت بھی کرتے تھے اور زراعت بھی کرتے تھے. تو آدمی تھکا مادہ ہوتا تھا، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ سو جاتے تھے. یہ معمول تھا اس زمانے کا، عہد نبوت کا. تو وہ عشاء تک منتظر رہتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر اپنی خوابگاہ میں جائیں گے اور آرام کریں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف رکھتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے آتے تھے تو اپنی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تمام صحابہ ان کی اقتداء میں، ان کی امامت میں، جو اس وقت اور وہاں موجود تھے، وہ لوگ ان کی امامت میں نماز ادا فرماتے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورتیں بہت لمبی، جو قرات بہت لمبی کرتے تھے، سورتیں بہت لمبی پڑھتے تھے. تو وہ صحابی جو اپنی کھیتی سے تھکا مادہ، وہ چرواہا جو اپنی ریوڑوں، جانور کے ریوڑوں کو چراتے ہوئے مسجد کے اندر آتا ہے نماز کے انتظار میں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ نماز بہت طویل، بہت لمبی قرات ہوتی ہے، تو آدمی ایسے موقع پر تھکے مادہ یہ چاہتا ہے کہ مختصر سی نماز ہو جائے، فریضہ الہی بھی ادا ہو جائے اور ہم اپنی خوابگاہ میں آرام بھی کرنے لگے. تو وہ شخص آئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. کچھ دور چلے، پڑھتے چلے گئے اپنی روانی میں، اپنے رو میں،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کو لمبی سے لمبی تر کرتے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول عین نماز کی حالت میں ان کی اقتداء سے باہر ہو گئے اور خود سے نماز پڑھ لی، نماز پوری فرمائی اور گھر چلے گئے۔ جماعت ہو رہی ہے، اپنی نماز پڑھی، رخصت ہو گئے۔ جب جماعت ختم ہوئی تو صحابی رسول نے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نے اپنی نماز پڑھی اور رخصت ہو گیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، وہ نماز کی حالت میں توڑ کر کے اور اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایت عرض کروں گا۔ اس جانے والے شخص کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کل ہماری شکایت محسن انسانیت کے دربار میں کی جائے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت دربار نبوت میں کریں گے۔ چنانچہ ممتاز لوگ، ممتاز افراد اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اپنا مقدمہ اور اپنی بات اور اپنی گزارشات لے کر تشریف لائے۔ ادھر وہ صحابی بھی تشریف لائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے واقعات کو بیان فرمایا کہ ایسا ایسا اللہ کے نبی میرے ساتھ ہوا اور انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ تو ان صحابی رسول نے بھی اپنی بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معمول یہ ہے کہ لمبی لمبی قراتیں فرماتے ہیں۔ ہم لوگ کسان آدمی، کھیتی کرنے والے انسان، ہم میں سے چرواہے بھی تھکے مادے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور مختصر سی قرات ہو جائے تو جا کر کے ہم آرام کر لیں۔ اب اتنی لمبی قراتیں یہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد کی جتنی صورتیں اس نے گنائی کہ یہ صورتیں یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو گئے، فرمایا معاذ بن جبل تم اتنی لمبی قرات کرتے ہو، سورہ بقرہ کے علاوہ قرآن میں کوئی صورت ہی تمہیں نظر نہیں آتی؟ سورہ والتاریخ پڑھیے، سورہ واللیل پڑھیے، سورہ بروج پڑھیے اور ان کی رعایت فرمائیے۔ تمہاری وجہ سے تو ان کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اتنی لمبی قرات کی جائے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ صحابہ اس زمانے میں عشاء کی نماز میں اسی لیے دیر میں آتے تھے کہ معاذ بن جبل اتنی لمبی قرات کرتے ہیں تو اتنا لمبا کون کھڑا رہے گا اور اتنا لمبا جو ہے کون رکوع سجدہ کرے گا، تو تاخیر سے آتے تھے تاکہ جماعت سے تو نماز مل جائے گی، رکعتیں نہیں چھوٹیں گی، لیکن اتنی دیر کھڑا رہنا ہمارے لیے مشکل و دشوار ہے۔ تو اور صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی قراتیں اور جو ہے لمبی ہو جائیں، گزر جائیں، تب چل کر کے نیت باندھی جائے۔ یہ فتنے کا سبب تھا، دھیرے دھیرے فتنہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہوا، جلال میں آئے اور آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ آئندہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مصلی کی رعایت کرو، دیکھو کہ اس میں کون بیمار ہے، کون اپائج ہے، کون کمزور ہے۔ سب انسان توانا طاقتور نہیں ہوتے، تو ان سب کی رعایت کرتے ہوئے سورہ کی ابتدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو بھی پرکھا اور اپنا اخلاقی مظاہرہ فرمایا، فتنے کو اپنے کلمات طیبات سے آپ نے بند فرمایا، اور اگر وہیں آپ نے نرمی کا لہجہ اختیار کیا ہوتا تو باتیں بگڑ سکتی تھیں۔ جہاں سختی کی ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا مظاہرہ فرمایا کہ معاذ بن جبل کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہم نہیں کریں گے تو معاذ بن جبل ہو سکتا ہے کہ اس کو ہلکا میں سمجھ لے، اس لیے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسی بات قطعاً نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ امت میں فساد پیدا ہو سکتا ہے۔
مسلیوں میں فساد پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا سبب آپ ہوں گے۔ یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے اللہ کے نبی کے اس اخلاق مجسم کو دیکھ کر، معلم اخلاق کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے اندر تعریف بیان فرمائی۔ اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف فرماتے تھے۔ آج ہمارا دشمن ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کریں گے، جو بھی ہو سکے گا اس کی بے عزتی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی دقیقہ باقی نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمیشہ ہم چاہیں گے کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے اور اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اگر مجرم نے، ملزم نے اپنے جرم کا، اپنے الزام کا اقرار کر لیا، اپنی غلطی اس نے تسلیم کر لی، سب کچھ مٹا دینا چاہیے۔ یہ اس کے ایمانداری کی، نیکی کی دلیل ہے کہ آپ کے دلائل کی روشنی میں، آپ کی باتوں کی روشنی میں اس نے آپ کی بات بصر و چشم قبول فرما لی، ورنہ ہٹ درمی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بعض ضدی لوگ ایسے ہوتے ہیں، سچی بات جانتے ہوئے بھی، حق بات جانتے ہوئے بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اعلیٰ درجہ کی بیوقوفی ہے، یہ اس کی روح کی خناسیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے مخالفین ہوں، دشمنان اسلام ہوں، آپ کو تکلیف پہنچانے والا بھی اگر اللہ کے نبی کے دربار میں آتا تھا یا اللہ کے نبی کو کوئی خبر لگتی تھی تو آپ اس کے حضور میں جاتے تھے، آپ اس کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، وہ ہمارا مخالف ہے۔ خود آپ کے گھر میں ابو لہب اور ابو جہل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی شہرت ہونے لگی تو ابو جہل نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ترکیب نکالی کہ اپنے مکان میں کنواں کھودا بہت گہرا اور اس کے اوپر جو ہے کچی لکڑیاں بالکل ہلکی، اس کنویں کو ڈھانک دیا اور اسی کنویں کے بالکل جو ہے لبے کنواں اس نے اپنی چارپائی رکھی اور اس پر بیمار ہو کر کے لیٹ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا تو آپ ہماری عیادت کے لیے تشریف لائیں گے اور اسی کنویں سے آپ آئیں گے، ہمارے پاس بیٹھیں گے تو بجائے ہمارے پاس آنے کے کنواں میں نعوذ باللہ چلے جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس کو اللہ بچانا چاہے، جس کا اللہ محافظ ہو جائے، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے، اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ہمارے چچا ابو جہل بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے تشریف لے آئے، اور قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی آگے مت بڑھیے، یہ نیچے کنواں ہے اور یہ سازش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ملے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ ابو جہل کھوڑاتے ہوئے اور گھبراہٹ کے عالم میں پیر اسی کنویں کی لکڑی پر رکھا اور فوراً کنویں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے فارسی کا مقولہ ہے کہ چاہ راہ چاہ درپیش، چاہ کن درپیش، کہ کنواں کھودنے والے کے سامنے خود ہی کنواں ہوتا ہے۔ جو آدمی کسی کی برائی میں پڑتا ہے، برائی اس کا استقبال کرتی ہے۔ جس کی بھی ہم نے برائی کی، جس کا بھی ہم نے مذاق اڑایا یا جس کے ساتھ ہم نے نازیبا سلوک کیا، وہ اپنے دن کا انتظار کیا کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ دن لائیں گے کہ جس دن اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ وہ کنویں میں داخل ہو گیا۔ اب کون نکال سکتا ہے؟ جو رسیاں ڈالی جاتی ہیں یا تو ٹوٹ جاتی ہیں یا چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ بڑی سے بڑی رسی
اللہ کا انتظام کہ وہ رسی ٹوٹ جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی۔ ابو جہل کو یقین کہ اب اس کنویں سے صرف ایک ذات مجھے نکال سکتی ہے، ورنہ کوئی چارہ نہیں جو آدمی اس کنویں سے مجھے نکال سکے، اور وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ ایسا معاملہ ہوا، اور جب تک آپ نہیں نکالیں گے تو وہ اس کنویں میں مر جائے گا، نکل نہیں سکتا۔ ساری تدبیریں پھیل ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا وہ کنویں کے نیچے ایک دم موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کنویں سے نکال لوں تو کیا تم ایمان لا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ضرور ایمان لے آؤں گا۔ جو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دل سے نہیں کہا، زبان سے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا رسی کے، بلا کسی تدبیر کے یوں ہاتھ ڈالا اور نکال دیا، اتنا گہرا کنواں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ اوپر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو، کہا تھا ایمان قبول کروں گا، لیکن جس کے اوپر اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ تم ایمان قبول نہیں کر سکتے، وہ ایمان کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو ابو جہل اور ابو لہب کا شمار انہی کے اندر تھا۔ اس نے کہا آج معلوم ہوا کہ آپ کتنے بڑے جادوگر بھی ہیں، اس طریقے سے آپ نے ہم کو نکال لیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، جو ہماری ہلاکت کے لیے، ہماری تباہی کے لیے اور ہمیں قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، آج وہ اسی میں گر پڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر خود نکال دیتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ہوتے یا اور کوئی ہوتا تو ایک بار سوچتا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے، مرنے دو اسی میں، اس کے اندر، ہم سے کیا مطلب ہے؟ جو ہماری جان کا دشمن، ہمارا دشمن، ہم اسے جائیں گے نکالنے؟ ہماری عقل جو ہے خراب ہو چکی ہے۔ لیکن یہ اسلامی تقاضا، اخلاقی تقاضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو پشے پشت ڈال دیا اور آپ اس کو اس کے یہاں سے باہر کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے کی دعوت دی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جو دین کا کام کرتا ہے، سچائی کا کام کرتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے، مصائب و آلام بھی جھیلنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، تانا تشنا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہے، دنیا کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ بدگمان ہو سکتی ہے دنیا، بدظن ہو سکتی ہے دنیا، لیکن اس انسان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو کام کرتا ہے خلاق کائنات کی رضامندی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دعوت میں، ایک لقمہ آپ نے کھایا تو وہ کھانا بولتا ہے، اللہ نے اس کھانے کو زبان عطا فرمائی، کہا اے نبی مجھے نوش نہ کیجئے، میرے اندر زہر ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلا نوالا ڈالا تھا، اس کے اثرات بدن میں پہنچ گئے، آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کھانے میں زہر ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم؟ کہا یہ کھانا خود کہہ رہا تھا۔ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کے اوپر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہوں گے تو یہ زہر آپ کو نقصان کر جائے گا، اس لیے اس کی شناخت کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے میری پوری حیات طیبہ تک اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا تھا، یعنی عین وفات کے عالم میں بھی
آپ فرماتے تھے کہ وہ زہر میرے شہ رگ کو کاٹ رہا ہے، اس کی اثرات پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی بددعائیں نہیں دیں، بلکہ اس کو معاف فرما دیا۔ اگرچہ زندگی بھر آپ نے جھیلا، اس کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اف تک نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، یہ ہمارے نبی کی سیرت تھی، یہ ہمارے نبی کا اسوہ تھا کہ پوری امت کو نمونہ دکھایا، آئیڈیل دیا کہ اس طریقے سے امت کو معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے رہنے کا سلیقہ سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے منافقین، مشرکین، سب کے ساتھ جو دن رات تکلیف پہنچاتا تھا، دن رات تکلیف کی سوچا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک فرمایا کہ دنیا آشاش کرتی ہے کہ ایسا نبی اور ایسا رسول ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن ابی پکا دشمن رسول، جو اظہر من الشمس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا جس سے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جا سکے، لیکن ان کا لڑکا عبداللہ ابن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ ان کو اپنے والد محترم کی فکر ہوئی کہ یہ مر جائیں گے، ان کا حل کیا ہوگا۔ محسن انسانیت کو کہیں بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ نبی جس کی نماز جنازہ پڑھا دیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے منافقین کے لیے قرآن میں منع فرمایا تھا کہ ان کے لیے 70 بار بھی اگر استغفار نبی آپ کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اتنے کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ان کے لیے آپ ایسی دعا مت کیجیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے وعدہ فرما لیا، اور پھر کوئی ایسی واضح ممانعت نہیں آئی کہ آپ جو ہے اس کے کر نہیں سکتے۔ اللہ نے صرف اشارتاً فرمایا کہ 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی بخشش نہیں ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج سے آپ اس کے لیے مت کیجیے گا، اس لیے گنجائش تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 70 بار سے زیادہ بھی استغفار سے بخش دیا جائے گا تو میں اللہ کے حضور میں اس سے زیادہ استغفار کر سکتا ہوں۔ یہ اخلاق تھا۔ تو اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر بن خطاب نے دامن پکڑ لیا ہے، نبی ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے وعدہ فرمایا، کہ اللہ نے منع فرمایا 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بخشا نہیں جائے گا، اس لیے آپ مت پڑھائیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ نے واضح طریقے سے منع نہیں فرمایا، اور وعدہ بھی میرا ہے۔ سارے صحابہ خاموش، نبی کے دلائل مستحکم، اور نبی کے سامنے کس کی مجال جرأت ہو سکتی ہے کہ ان کے استدلال پر استدلال اور اشکال کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، قرآن کی مکمل واضح آیت نازل، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ اے نبی آج سے آپ کسی کی بھی نماز جنازہ، کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اب نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھا دے، کیونکہ اللہ نے واضح طور سے فرما دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے، نہ تو قبر پر جائیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نہ آپ نے کسی سے وعدہ فرمایا۔ لیکن اتنا سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود، اسلام کا کٹر مخالف ہونے کے باوجود،
نبی کا کٹر مخالف ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا اور اپنا اخلاقی مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ اور اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے پیراہن مبارک بھی اس کے بدن سے جو دیا، کیونکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ چکا رہے تھے۔ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھیل ڈول کے آدمی غزوہ بدر میں تشریف لائے تھے۔ اس وقت میں ان کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، تو روایتوں میں ہے کہ ابو جہل نے اپنا لباس دیا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کا قرضہ یوں چکایا کہ ہمارے چچا کے متعلق تم نے یہ کیا ہے تو ہم تمہارا قرضہ چکانا چاہتے ہیں۔ ایسا نبی کہ جس نے اپنے چچا کا قرضہ چکایا، ان کی قبر میں آپ داخل ہوئے لیکن اللہ نے انہیں معاف نہیں فرمایا، کیونکہ وہ کٹر مخالفین اور منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین اس کا خطاب تھا۔ تو اللہ نے منافقین کی جگہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق مجسم جو انسانیت کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، جوانوں کے تعلق سے، عورتیں اور مرد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق احادیث کے اندر موجود ہیں، تمام اخلاق سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ جتنا جی چاہے آدمی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ کے نبی نے اخلاق کا نمونہ اور اخلاقی برتاؤ اور اس نے سلوک کا معاملہ فرمایا۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیزوں پر عمل کر سکتا ہے؟ 10% بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس زمانے میں حضور کے اس نقش قدم پر چل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی 99% عمل کرتا ہے اور 1% اس نے عمل نہیں کیا تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی، کیونکہ حضور موجود ہے۔ اور حضور کی حیات طیبہ میں آپ نے 100% کیوں نہیں کیا، لیکن قربان چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے اگر وہ 10% بھی عمل کریں گے تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا، اور تم لوگ 99% عمل کرو گے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، نبی علیہ السلام نے کتنا احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہمارے لیے اتنی تخفیف کرا دی۔ جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، ازواج مطہرات سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں، اور وہ بن دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہونے والے، صحابہ کرام کی تاریخ اور صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر جان نشاور کرنے والے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا اعزاز یہ بخشا کہ 10% کرو گے تو تمہیں بخش دوں گا، اور 99% اس زمانے میں کریں گے تو انہیں گرفت کر لے لوں گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور ان کے اخلاق مجسم کے اسوہ نمونہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔